امانت عشق از قلم عزا افروز قسط نمبر 7 رات گہری اور خاموش تھی۔ دونوں کے درمیان ایک ان کہا بوجھ لٹکا ہوا تھا، ایسی خاموشی جو الفاظ سے زیادہ بھاری تھی۔ زیوا نے آنکھیں اٹھائیں، برسوں کا خوف آج آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ہاں شاہزین، میں اس رات موجود تھی۔ شاہزین کے قدم زمین میں گر گئے، چند سیکنڈ کے لیے جیسے وقت ہی تھم گیا۔ موجود تھیں؟ تم؟ اس کی آواز میں یقین اور بے یقینی کی جنگ تھی۔ میرے بھائی کے ساتھ اس رات جو ہوا، تم اس کا حصہ تھیں؟ کیوں زیوا؟ آخر کیا قصور تھا اس کا؟ زیوا کی نظریں زمین پر گر گئیں، لبوں سے الفاظ نکلنے سے پہلے کئی بار ٹوٹے۔ میں نے اسے مارا نہیں شاہزین، بلکہ میں نے صرف اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ اعتراف کسی خنجر کی طرح شاہزین کے سینے میں اترا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بدل گئے۔ اتنی سندل کیسے ہو سکتی ہو تم؟ اس معصوم بچے پر ترس نہیں آیا کہ وہ اپنے باپ کے بغیر زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ آج بھی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستا ہوگا۔ زیوا کے لبوں پر ایک تلخ بے جان مسکراہٹ ابھری۔ ترس؟ آج تم مجھے ترس کا سبق دے رہے ہو شاہزین؟ کبھی کسی نے مجھ پر بھی ترس کھایا ہوتا، کبھی کسی نے میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے اپنے اندر کوئی بند دروازہ کھول رہی ہو۔ میں بھی کبھی معصوم تھی، میرے بھی خواب تھے، میری بھی زندگی تھی، مگر جب دنیا نے بے دردی سے میرے خوابوں کو کچل ڈالا، اس وقت کوئی میرے لیے نہیں رکا تھا۔ زیوا کی آواز مکمل طور پر بکھر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے۔ راستے ہمیشہ ہم خود نہیں چنتے شاہزین، کبھی حالات ہمیں وہاں لے جاتے ہیں جہاں جانے کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہی اس کا ضبط پوری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ ایسے روئی جیسے کوئی بچہ روتا ہے، بے ساختہ، بے آواز، مگر اندر سے چیرتا ہوا۔ پھر ہچکیوں کے درمیان اس نے اپنی پوری کہانی کھول کر رکھ دی، ہر زخم، ہر ظلم، ہر آہ، وہ رات جو اس نے تنہا جھیلی تھی، کچھ نہیں چھپایا۔ شاہزین خاموشی سے کھڑا سنتا رہا، اس کے چہرے پر غصہ آہستہ آہستہ حیرت میں، اور حیرت ایک گہرے درد میں بدلتی گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس کا دل چیخ اٹھا، بھائی ایسا نہیں کر سکتے، کسی معصوم کے ساتھ اتنی سفاکی؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ مگر زیوا کے آنسو، اس کی ٹوٹی ہوئی آواز، اس کی بے بسی، سب کچھ شاہزین کے ہر انکار کو خاموش کرتے جا رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکا لی، دل چاہا کہ بھائی کو قبر سے نکال کر صرف ایک سوال پوچھے۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی امانت تھی؟ شہر کی دوسری سمت رات سنسان اور خاموش تھی۔ ایک سیاہ لگژری گاڑی سنسان سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر وجدان حیدر، چہرے پر ایک متقل، ناقابل فہم سنجیدگی۔ اچانک ایک جھٹکا، گاڑی لڑکھڑاتی ہوئی سڑک کے کنارے جا لگی۔ وجدان نے غصے میں اپنا ہاتھ کھینچ کر زور سے اسٹیئرنگ پر مارا۔ لعنت! اس نے موبائل نکالا، آواز میں کوئی جذبات نہ تھے۔ عارف، 5 منٹ میں گاڑی چاہیے، 2 بندے ساتھ بھیجو۔ کال کاٹ کر وہ خاموشی سے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرائی، مگر تاثیرات میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ خاموش روب جو صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن کے ایک اشارے پر درجنوں لوگ حرکت میں آ جائیں۔ اس نے دور اندھیرے میں گھورتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، امید ہے دیر نہ ہو۔ زیوا اب بھی زمین پر بیٹھی تھی، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شاہزین چند قدم دور کھڑا اسے دیکھتا رہا، ایک طرف بھائی کی یاد، دوسری طرف اس لڑکی کا درد۔ وہ اندر ہی اندر بکھر رہا تھا۔ آخر وہ آہستہ سے چل کر اس کے برابر بیٹھ گیا اور اپنے کانپتے ہاتھ جوڑ لیے۔ زیوا، مجھے معاف کر دو۔ زیوا نے چوک کر اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا۔ پتہ نہیں تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی یا نہیں، مگر آج پہلی بار
اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر مجھے ذرا اندازہ بھی ہوتا کہ میرے اپنے پر تم اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں تو قسم سے جان دے دیتا، مگر تمہیں یہ اذیت نہ سہنے دیتا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا۔ جانتا ہوں یہ گناہ میں نے نہیں کیا، مگر دل کہتا ہے کہیں نہ کہیں میں بھی قصوروار ہوں کیونکہ تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ زیوا نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نیچے کیے۔ نہیں شاہزین، ہاتھ مت جوڑو، اپنے بھائی کے گناہوں کی معافی مت مانگو، وہ گناہ تمہارے نہیں تھے۔ شاہزین نے نفی میں سر ہلایا، آواز درد سے بھرا۔ دل ماننے کو تیار نہیں۔ کاش وقت واپس لا سکتا، کاش تمہاری جگہ وہ سارا درد میں سہ لیتا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر زیوا کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پختہ لہجے میں بولا، ماضی میں جو بھی ہوا ہوا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ ہوں اب تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زیوا نے ایک گہری سانس لی، آنکھوں میں آنسو کے باوجود لہجہ مضبوط رکھا۔ میں ٹوٹی ضرور ہوں شاہزین، مگر اتنی کمزور نہیں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے۔ میں خود کو خود سنبھالنا جانتی ہوں۔ شاہزین نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد کے باوجود ایک عزم تھا جو اسے پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ زیوا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں بھائی کا عذر نہیں، ایک ایسے انسان کا کرب تھا جو کسی کے گناہ کی سزا خود کو دے رہا تھا۔ دونوں خاموش ہو گئے، مگر اب یہ خاموشی نفرت کی نہیں، دو ٹوٹے دلوں کی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی بات ہے، شامیر کئی گھنٹوں سے بخار میں تپ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی بے چینی کے بعد دوا نے اثر دکھایا اور اس کی آنکھ لگ گئی، مگر آدھی رات ڈھلتے ہی وہ پھر کروٹیں بدلنے لگا۔ امی، کمزور سی آواز۔ عالیہ خاتون فوراً اس کے سرہانے آ بیٹھیں، ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار کم ہوا تھا مگر جسم اب بھی گرم تھا۔ کیا ہوا میرے شہزادے؟ امی، دودھ پینا چاہیے۔ بس 2 منٹ، ابھی لے کر آتی ہوں، پھر دوا دکھا کر سو جانا، ٹھیک ہے؟ شامیر نے آنکھیں موند لیں۔ عالیہ خاتون دبے قدموں کمرے سے نکلیں تاکہ نیند نہ ٹوٹے۔ گھر گہری نیند میں ڈوبا تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی۔ کچن میں آ کر چولہا جلایا، دودھ چڑھایا۔ بھاپ اٹھنے لگی تو بے اختیار نظر کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ لان میں پناہ گاہ کے نیچے 2 دھندلے سائے۔ یہ شاہزین؟ غور سے دیکھا تو دوسرا سایہ زیوا کا تھا۔ ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ دونوں اس وقت ساتھ؟ عجیب بات ہے، رشتے سے انکار کے بعد ان کے درمیان پہلے جیسی بے تکلفی بھی نہیں رہی۔ دل میں ایک انجانا خدشہ جاگا۔ چولہے کی آنچ ہلکی کی، چادر سنبھالی اور خاموشی سے لاں کی طرف بڑھیں۔ جوں جوں قریب پہنچی، سسکنے کی آواز صاف ہوتی گئی۔ قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ یا اللہ، خیر کرنا۔ رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ شاہزین اور زیوا لان میں پناہ گاہ کے نیچے خاموش بیٹھے تھے، نہ کوئی سوال باقی، نہ کوئی جواب۔ ہوا میں خنکی بڑھنے لگی۔ زیوا نے خود کو سمیٹا مگر کچھ نہ کہا۔ شاہزین نے یہ محسوس کیا، بغیر کچھ بولے اس نے اپنا کوٹ اتارا اور آہستہ سے زیوا کے کندھوں پر ڈال دیا۔ زیوا نے چونک کر اسے دیکھا مگر انکار نہ کیا، بس خاموشی سے کوٹ کو اپنے گرد مضبوط کیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، قدموں کی آواز نے خاموشی توڑ دی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا اور سانسیں جیسے رک گئیں۔ عالیہ بھابھی؟ سامنے عالیہ خاتون کھڑی تھیں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور خوف ایک ساتھ۔ نظریں کبھی زیوا کے آنسوؤں پر، کبھی شاہزین کی نم آنکھوں پر۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ خاموشی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بھاری ہوتی گئی۔ کیا انہوں نے کچھ سن لیا تھا؟ یا پھر صرف ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے دل میں کوئی سوال جاگا تھا؟ قسط ختم۔